تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 16واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 1۔ طٰہٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ قبیلہ اکل اور قبیلہ عق میں طٰہٰ کا معنی یا رجل یعنی اے شخص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ عق میں طٰہٰ بمانی یا حبیبی اے میرے حبیب استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ اسماء حسنہ میں سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور رحمت عالمیان کا اسم مبارک ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ طٰ طہارت اور ہا ہدایت کے لیے بطور رمز ذکر ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے اے گناہوں سے پاک اور اے خلق خدا کے رہنما۔ علامہ نظام الدین نیشا پوری نے اپنی تفسیر میں ایک اور لطیف توجیہ نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حساب جمل سے طٰ کا عدد 9 اور ہا کا عدد 5 ہے، جن کا مجموعہ 14 ہے، جس کا معنی ہے اے 14ویں کے چاند۔ علامہ آلوسی نے اس توجیہ کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ اے عالم امکان کے آسمان کے ماہ تمام، اے فلک وجود کے 14ویں کے چاند۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 2۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ترجمہ نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے اپنے رب سے منہ موڑ چکے ہیں اور رشتہ عبودیت توڑ چکے ہیں وہ پھر اپنے رحیم و کریم مالک کو پہچانیں اور اس سے اپنی بندگی کا رشتہ استوار کریں۔ انسان لقد کرمنا کا تاج سر پر رکھے، لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہو۔ انسانیت کی اس تدریج سے حضور کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ حضور ہر طرح اس کے لیے کوشاں رہتے کہ انسان اپنا بھولا ہوا مقام پہچانے اور عزت و تکریم کی جو مسند اس کے لیے بچھائی گئی ہے اس پر پھر تشریف فرما ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آویز شخصیت، پاک سیرت اور درد و سوز میں ڈوبے ہوئے خطبے، اخلاص و ہمدردی سے بھرپور مواعظ اور پہاڑوں کا دل دہلا دینے والی قرآن کی آیات بینات، کوئی چیز بھی تو ان عقل کے اندھوں کو نور حق سے روشناس نہ کر رہی تھی، الٹا ان کے تعصب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کے اس رد عمل سے ہر وقت حزن و ملال کی گھٹائیں دل انور پر چھائی رہتی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کریم کی یہ بے چینی گوارا نہ ہوئی۔ تسلی اور اطمینان دینے کے لیے ارشاد فرمایا اے ماہ تمام، یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا گیا کہ آپ روز و شب بے قرار رہیں، یہ تو ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے، جس میں صلاحیت ہوگی اسے قبول کر لے گا، اور جو حق پذیری کی استعداد سے محروم ہے اور ان آیات بینات کو سن کر بھی دعوت حق قبول نہیں کرتا تو اس کی قسمت۔ آپ آزردہ خاطر کیوں ہوں اور آپ کو رنج و قلق کیوں ہو۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ عہد نبوت کے ابتدائی ایام میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز اور تلاوت میں کھڑے کھڑے گزار دیتے، یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ حکم ہوا اپنے آپ پر اتنی سختی کی ضرورت نہیں، آسانی سے آپ جتنا پڑھ سکیں اتنا کافی ہے۔ الشقاء فی اللغہ، لغت میں شقاء کا معنی مشقت اور تھکاوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے تشقا بدبختی سے ہو جو سعادت کے مقابل ہے۔ ایک دن ابو جہل اور نضر بن حارث دونوں آئے اور جناب رسالت مآب سے کہنے لگے خاک بدہن اشقیا، آپ شکی ہیں، آپ نے اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ پہلے سارا شہر آپ کی عزت کرتا تھا، آپ کے راستے میں پلکیں بچھاتا تھا، اب آپ جہاں سے گزرتے ہیں نیچے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اوپر سے پتھر برسائے جاتے ہیں، اور آپ بالکل بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمقو، قرآن بدبخت بنانے کے لیے تو نازل نہیں ہوا، یہ تو بدبختوں اور رذیلوں کو اوج سعادت تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں یعنی ان آیات سے ابو جہل اور نضر کی تردید کر دی گئی کہ دین اسلام اور یہ قرآن تو ہر کامیابی کے لیے زینہ ہے اور ہر سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 3۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، ترجمہ بلکہ یہ نصیحت ہے اس کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 4۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، ترجمہ یہ اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا فرمایا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ الرحمن علی العرش استوى، ترجمہ وہ بے حد مہربان کائنات کی فرما روائی کے تخت پر متمکن ہوا۔
سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ یعنی وہ صرف خالق کائنات ہی نہیں بلکہ وہ فرمانروا اور حاکم اعلیٰ بھی ہے۔ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں اسی کا حکم نافذ ہے۔ چھوٹے بڑے، اہم غیر اہم تمام حوادثات کا ظہور اسی کے اذن سے ہوتا ہے۔ استوا کے لیے ملاحظہ ہو ضیاء القرآن جلد دوم سورہ اعراف آیت نمبر 54 کا حاشیہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 6۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ ترجمہ: اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ اس کی مملکت کی وسعت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے؟ اتنا سمجھ لو کہ بلندیاں وہ بلندیاں جن کے سامنے تمہارا طائر تخیل بھی شکستہ پر ہے، پستیاں وہ پستیاں جن کا تم تصور تک کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے، اور جو کچھ ان میں ہے بلا استثناء سب اسی وحدہ لا شریک کا ہے۔ الثرا التراب الندیج یعنی گیلی مٹی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ترجمہ: اور اگر تو بلند آواز سے بات کرے تو تیری مرضی، وہ تو بلا شبہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے بھیدوں کو بھی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ سر وہ راز کی بات جو تو نے صرف کسی اپنے خاص دوست سے پردے میں کہی ہو، اور اخفا وہ بات جو بھی نہاں خانہ دل میں ہی کروٹیں لے رہی ہو اور زبان تک نہ آئی ہو۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے، سر وہ بات جو ابھی تک تیرے دل میں ہی ہو، اور اخفا وہ کام جو تو آئندہ چل کر کرنے والا ہے لیکن آج تجھے اس کا احساس تک نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس کی خالقیت کا یہ عالم ہو کہ وہ سب بالا و پست فوق و تحت اس کے امر کن کا مظہر ہو، جس کی حکمرانی کا یہ حال ہو کہ کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے سامنے سرفگندہ ہو، اور جس کی ہمہ دانی اور ہمہ بینی کی یہ کیفیت ہو کہ حال اور مستقبل سب عیاں ہو، کیا ایسی ہستی کو الہ تسلیم کرنے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا اس کا ہمسر خیال کیا جا سکتا ہے؟ کلا ثم کلا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ بے شک وہی الہ و معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ وہ پاکیزہ اور پیارے نام جو اس کی صفات کمال پر دلالت کر رہے ہیں اسی کو زیب دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ ترجمہ: اور اے حبیب کیا پہنچی ہے آپ کو اطلاع موسیٰ کے قصے کی؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ یہ استفہام تقریری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرصہ دراز تک مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے۔ آپ نے حسب وعدہ اپنی ایک صاحبزادی سے ان کا نکاح کر دیا۔ اب آپ اپنے وطن مصر آ رہے ہیں۔ جنگل بیابان ہے، جاڑوں کا موسم ہے، اندھیری رات ہے اور یہ مختصر سا قافلہ راہ نورد ہے۔ سردی محسوس ہونے لگی، دور سے دیکھا کہ آگ چمک رہی ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، سامنے آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں، وہاں سے آگ لے آؤں گا۔ الاؤ جلائیں گے اور آگ تاپیں گے، اور ممکن ہے وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں مصر جانے والا صحیح راستہ بتا دے، اور ہم اس تاریک رات میں ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھریں۔ آنستو ایسی چیز دیکھنا جس کے دیکھنے سے دل میں انس و طمانینت پیدا ہو۔ الیناس ابصار یعنی شعلہ چنگاری۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ ترجمہ: جب مدین سے واپسی پر تاریک رات میں آپ نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم ذرا یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں لے آؤں تمہارے لیے اس سے کوئی چنگاری، یا مجھے مل جائے آگ کے پاس کوئی راہ دکھانے والا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ۔ ترجمہ: پس جب آپ وہاں پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ وہاں پہنچے تو عجیب منظر دیکھا، ایک سرسبز و شاداب درخت ہے، اسے ایک عجیب قسم کی آگ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ آگ ہے کہ انوار ہی انوار ہیں، بڑے دلکش،
بڑے دلاویز۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو ندا کی گئی، اے موسیٰ، اچانک ندا آئی، یہ جسے تم آگ سمجھ رہے ہو یہ آگ نہیں بلکہ میں ہوں تیرا پروردگار، تم اب بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہو۔ یہ طوا کی مقدس وادی ہے، ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ جوتے اتار دو، نیز اس وادی کی خاک پاک تیرے پاؤں کے تلووں کو لگ جائے اور وہ بابرکت ہو جائیں۔ بندے اور اس کے مولا کے درمیان جو غیر متناہی بعد اور دوری ہے وہ بندے کی کاوش سے کب طے ہو سکتی ہے؟ انسان کی برق رفتاری سب تھک ہار کر رہ جاتی ہے، ہاں جب وہ کرم فرماتا ہے اور اس کی توفیق آگے بڑھ کر دستگیری کرتی ہے تو سب مسافتیں سمٹ کر رہ جاتی ہیں اور چشم زدن میں انسان شاہد حقیقی کے جلووں سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ حضرت علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کا ارشاد ہے کہ قلب کا اصلی مقام عرش پر ہے، اگر انسان اپنی عبادت و ریاضت سے وہاں پہنچنا چاہے تو اسے 50,000 سال سے زیادہ عرصہ درکار ہے، اور کون ایسا ہے جس کو اتنی عمر ملی ہو؟ لیکن مرشد کامل کے جذب اور اس کی توجہ سے نگاہ قدرت سالک کو چن لیتی ہے اور وہ قلیل عرصے میں وہاں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں یعنی حریم ذات کی بلندیوں تک رسائی اور عروج اپنے شیخ کی توجہ اور جذب سے نصیب ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کہ نگاہ رحمت اسے چن لیتی ہے اور اسے واصل بحق کر دیتی ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ زاہد تو ایک رات میں ایک دن کی مسافت ہی طے کرتا ہے، لیکن عارف کی سیر ہر آن بادشاہ حقیقی کے تخت تک ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ ترجمہ: بلا شبہ میں تیرا پروردگار ہوں، پس تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو طوا کی مقدس وادی میں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 13۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ ترجمہ: اور میں نے پسند کر لیا ہے تجھے رسالت کے لیے، سو خوب کان لگا کر سن جو وحی کیا جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ شان بندہ نوازی ملاحظہ ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ: یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، پس تو میری عبادت کیا کر اور ادا کیا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نماز ادا کرو تاکہ میری یاد کی لذت سے تم لطف اندوز ہو سکو، اور دوسرا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم نماز میں میری حمد و تمجید کرو اور مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس توجیہ کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ تم نماز ادا کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں، جس طرح دوسری آیت میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ مسئلہ: اگر انسان بھول جائے اور نماز ادا نہ کر سکے یا سو گیا اور جب آنکھ کھلی تو نماز کا وقت گزر چکا تھا، تو جب اسے یاد آئے اور جس وقت وہ بیدار ہو اسی وقت وہ نماز ادا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا نماز کے وقت سو گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے اسی وقت نماز ادا کرے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15۔ ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى۔ ترجمہ: بے شک وہ گھڑی یعنی قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کام کا جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ اگرچہ اکاد اخفیہا کا مفہوم بیان کرنے میں علماء کرام نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے، لیکن آسان اور قابل فہم یہ بات ہے کہ یہاں اکادو بمانی اریدو ہے، یعنی میں نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ وقوع قیامت کے وقت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھوں۔ علم باری نے بطور استشہاد ایک شعر نقل کیا ہے جہاں قادہ ارادہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس نے بھی ارادہ کیا اور میں نے بھی ارادہ کیا اور یہ ارادہ بہت عمدہ تھا، کاش محبت کی گرمجوشی جو ختم ہو چکی ہے وہ بھی لوٹ آتی۔ قادت و کتو و تلک خیر ارادت لو آدم لہو السبابت ما مدا۔ علامہ جوہری جو لغت کے امام ہیں انہوں نے الصحاح میں خفی کے مادے کی تحقیق کرتے ہوئے اس آیت کی وضاحت کی ہے۔ لکھتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس سے پردہ ہٹا دوں گا، یہاں افعال کا حمزہ سلب کے لیے ہے، جیسے اشکیتہ کا معنی ہے میں نے اس کی شکایت دور کر دی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 16۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى۔ ترجمہ: پس ہرگز نہ روکے تجھے
اس کو ماننے سے وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ترجمہ، اور ندا آئی یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ مقصد کسی نامعلوم چیز کو معلوم کرنا نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے مانوس کرنا ہے اور اس ڈنڈے کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ جب وہ سانپ بن کر لہرانے لگے تو انہیں یقین آ جائے کہ یہ معجزہ ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18۔ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، ترجمہ، عرض کی اے میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے لیے اس میں کئی اور فائدے بھی ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسی پر اکتفا کرتے، لیکن اپنے محبوب حقیقی سے ہم کلام ہونے کی لذت نے مجبور کیا کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک اس لطف گفتگو سے محظوظ ہوتے رہیں۔ اتوکأ، ٹیک لگانا، سہارا لینا، اہشو، درختوں کے پتے جھاڑنا، مآرب جمع ہے، اس کا واحد مأربتن، 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 اس کا معنی ہے حوائج۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 19۔ قال القیہا یا موسیٰ، حکم ہوا ڈال دے اسے زمین پر اے موسیٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جابر اور مطلق العنان بادشاہ کو دعوت حق دینے کے لیے روانہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون کو دعوت دینے کے لیے کسی ایسے فرما روا کو مقرر کیا جاتا جو قوت و سطوت میں اس سے بڑا ہوا ہوتا۔ اس کے ملک کی حدود فرعون کی سلطنت سے وسیع ہوتی، لیکن قدرت اس کام کے لیے ایک ایسے مسافر کو منتخب کر رہی ہے جو عرصہ دراز جلا وطنی میں بسر کرنے کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ رہا ہے، جس کے پاس نہ لشکر ہے اور نہ ساز و سامان، لیکن بارگاہ الہی سے اس کو دو ایسے ہتھیار عصا اور ید بیضا دیے جا رہے ہیں جن کا فرعون کے اسلحہ خانہ میں توڑ نہ تھا، تاکہ اس مرد باخدا کی فقر و درویشی کے سامنے فرعونی سطوتیں شرم و خجالت سے پانی پانی ہو جائیں۔ سیرت کا معنی ہے حالت، صورت۔ تورات میں بھی تقریباً اسی طرح آپ کے دونوں معجزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خروج باب 4 آیت 2 تا 4۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں الجناح العدد، میں نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ترجمہ، تو آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا، پس اچانک وہ سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 21۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ترجمہ، حکم ہوا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم لوٹا دیں گے اسے اپنی پہلی حالت پر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 22۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، ترجمہ، اور حکم ملا دبا لو اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے، یہ نکلے گا خوب سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے، یہ دوسرا معجزہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 23۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، ترجمہ، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں دبا کر باہر نکالا تو اس طرح چمکنے لگا جس طرح دن میں سورج چمکتا ہے، لیکن آپ کو ہاتھ کے چمکنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اس کے برعکس تورات کی آیت ملاحظہ ہو، اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا۔ خروج باب 4 آیت 6۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24۔ اذهب الى فرعون انه طغى، ترجمہ، اب جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ جب ان دو معجزوں سے آپ کو سرفراز کر دیا گیا تو آپ کو حکم ملا کہ جاؤ اور فرعون کی سرکشی کا علاج کرو۔ آپ کو اس کٹھن منزل کی دشواریوں کا پورا احساس تھا، اس لیے دامن طلب پھیلا کر چند التجائیں کی جو قبول کر لی گئیں۔ شرح کا معنی ہے کھولنا، کشادہ کرنا، اور شرح صدر کا مفہوم یہ ہے کہ سینہ نور الہی سے کشادہ ہو جائے، دل تسکین و طمانینت سے معمور ہو جائے، تبلیغ حق میں کسی قسم کا انقباض محسوس نہ ہو،
اور اگر مشکلات و مصائب کے پہاڑ راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں تو انسان خوف زدہ ہو کر ہمت نہ ہار دے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ان سے ٹکرا جائے اور عزم و استقلال کے قدموں سے انہیں رونتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ بات کہہ لینا آسان ہے، لیکن جب آلام و مصائب کے کالے بادل گھر کر آ جاتے ہیں اور بجلیاں کڑکنے لگتی ہیں اور اس راہ کے مسافر کو اکثر ان حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس وقت بڑے بڑے لوگوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ صرف وہی لوگ ثبات و استقامت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے منشرح فرما دیا ہو۔ اس منزل کے آبلا پا مسافروں کی توازو کے لیے ببول کے کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ محبت کے متوالے انہیں حریرو پرنیا سے زیادہ نرم و نازک سمجھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ آپ کی زبان میں لکنت کا اثر تھا، اس کے دور ہونے کی بھی دعا مانگی۔ یہاں پر 16ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔